سلطان ایوبی کے گہرے دوست اور دستے راست بہاؤالدین شداد کی اس ڈائری میں جو آج بھی عربی زبان میں محفوظ ہے، سیف اللہ کا ذکر ذرا تفصیل سے ملتا ہے۔ یہ شخص جس کا نام کسی باقاعدہ تاریخ میں نہیں ملتا، صلاح الدین ایوبی کی وفات کے بعد 17 سال زندہ رہا۔ واقعہ نگار لکھتے ہیں کہ اس نے عمر کے آخری 17 سال سلطان ایوبی کی قبر کی مجادری میں گزارے تھے۔ اس نے وصیت کی تھی کہ وہ مر جائے تو اسے سلطان کے ساتھ دفن کیا جائے، مگر سیف اللہ کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ وہ ایک گمنام انسان تھا جسے عام قبرستانوں میں دفن کیا گیا۔ تاریخی لحاظ سے سیف اللہ کی اہمیت یہ تھی کہ وہ سمندر پار سے سلطان ایوبی کو قتل کرنے آیا تھا۔ اس وقت اس کا نام میگنا ماریوس تھا۔ اس نے اسلام کا صرف نام سنا تھا، اسے کچھ علم نہیں تھا کہ اسلام کیسا مذہب ہے۔ وہ بے مثال جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے جب صلاح الدین ایوبی تک پہنچا تو ماریوس قتل ہو گیا اور اس کے مردہ وجود سے سیف اللہ نے جنم لیا۔ تاریخ میں ایسے حکمرانوں کی کمی نہیں ہے جنہیں قتل کیا گیا یا جن پر قاتلانہ حملے ہوئے، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی تاریخ کے ان محدود چند شخصیتوں میں سے ہے جسے قتل کرنے کی کوشش دشمنوں نے بھی کی۔ اسی لیے صلاح الدین ایوبی نے بارہا کہا تھا، اسلام وہ وقت جلدی دیکھے گی جب مسلمان رہیں گے تو مسلمان ہی لیکن ایمان بیچ ڈالیں گے، حوصلے بھی ان پر حکومت کریں گے۔ آج ہم وہ وقت دیکھ رہے ہیں۔ سیف اللہ کی کہانی اس وقت سے شروع ہوتی ہے جب سلطان ایوبی نے صلیبیوں کا متحدہ بیڑا بحر روم میں نظر آتا۔ ان کے کچھ بحری جہاز بچ کر نکل گئے تھے۔ سلطان ایوبی بحر روم کے ساحل پر اپنی فوج کے ساتھ موجود رہا اور سمندر سے زندہ نکلنے والے صلیبیوں کو گرفتار کرتا رہا۔ ان میں 7 لڑکیاں بھی تھیں جن کا تفصیلی ذکر آپ پچھلی ویڈیوز میں سن چکے۔ مصر میں سلطان کی سوڈانی سپاہ نے بغاوت کر دی جسے سلطان نے دبا لیا۔ اسے سلطان زنگی کی جیسی کمک ملی، وہ اب صلیبیوں کے عزائم کو ختم کرنے کے منصوبے بنانے۔ بحر روم کے پار روم کے شہر کے مضافات میں صلیبی سربراہوں کی کانفرنس ہو رہی تھی۔ اس میں شاہ اگسٹس تھا، شاہ ریمنڈ اور شہنشاہ لوئی ہفتم کا بھائی رابرٹ بھی تھا۔ اس کانفرنس میں سب سے زیادہ قہر و غضب میں آیا وہ ایک شخص جس کا نام ایمریلک تھا۔ وہ صلیبیوں کے اس متحدہ بیڑے کا کمانڈر تھا جو مصر پر فوج کشی کے لیے گیا تھا، مگر سلطان ایوبی اس پر ناگہانی آفت کی طرح ٹوٹ پڑا۔ صلیبیوں کی کانفرنس میں ایمریلک کے ہونٹ کانپ رہے تھے۔ اس کا بیڑا غرق ہوئے 15 دن گزرے تھے۔ 15ویں دن اٹلی کے ساحل پر پہنچا۔ سلطان ایوبی کے آتش تیر اندازوں نے اس کے جہاز کے بادبان اور ستون جلا ڈالا۔ یہ تو اس کی خوش قسمتی تھی کہ اس نے ملاحوں اور سپاہیوں نے آگ پر قابو پا لیا اور جہاز کو بچا لے گئے، مگر بادبانوں کے بغیر جہاز سمندر پر ڈولتا رہا۔ پھر طوفان آ گیا، اس کے بچنے کی کوئی صورت نہ رہی۔ بہت سے بچے کچے جہاز اور کشتیاں اس طوفان میں غرق ہو گئی۔ یہ ایک معجزہ تھا کہ ایمریل کا جہاز ڈولتا بھٹکتا ڈوب کر ابھرتا اٹلی کے ساحل سے جا لگا۔ اس میں اس کے ملاحوں کا بھی کمال شامل تھا۔ یہ کانفرنس کسی نتیجے پہ نہ پہنچ سکی۔ ایمریل کے منہ سے بات تک نہیں نکلتی تھی، وہ شکست خوردہ تھا، غصے میں بھی تھا اور تھکا ہوا بھی تھا۔ کانفرنس اگلے روز کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ رات کے وقت یہ تمام سربراہ شکست کا غم شراب میں ڈبو رہے تھے۔ ایک آدمی اس محفل میں آیا، اسے صرف رائمنڈ جانتا تھا۔ رائمنڈ کا قابل اعتماد جاسوس تھا۔ وہ حملے کی شام مصر کے ساحل پر اترا تھا۔ اس سے تھوڑی ہی دیر بعد صلیبیوں کا بیڑا آیا اور اس کی آنکھوں کے سامنے یہ بیڑا سلطان ایوبی کی قلیل فوج کے ہاتھوں تباہ ہوا۔ اس جاسوس نے بتایا کہ رابن زخمیوں کے ساتھ زخمی ہونے کے بہانہ کر کے سلطان ایوبی کے کیمپ میں پہنچ گیا تھا۔ اس کے 5 آدمی تاجروں کے پیسے، ان میں کرسٹوفر نام کے ایک آدمی نے ایوبی پر تیر چلایا مگر تیر ہٹا گیا۔ 5 آدمی پکڑے گئے اور 7 لڑکیاں بھی پکڑی۔ انہوں نے کہانی تو اچھی گھڑ لی تھی۔ سلطان ایوبی نے لڑکیوں کو پناہ میں لے لیا اور 5 چھوڑ دیا تھا، مگر ایوبی کا ایک ماہر خوراک رساں جس کا نام علی بن سفیان ہے اچانک آ گیا۔ اس نے سب کو گرفتار کر لیا اور 5 میں سے ایک آدمی کو سب کے سامنے قتل کرا کر دوسروں سے اقبال جرم کروا۔ جاسوس نے کہا، میں نے اپنے متعلق بتایا تھا کہ میں ڈاکٹر ہوں، اس لیے سلطان نے مجھے زخمیوں کی مرہم پٹی کی ڈیوٹی دے دی۔ وہیں مجھے یہ اطلاع ملی کہ سوڈانیوں نے بغاوت کی تھی جو دبا لی گئی۔ میں بڑی مشکل سے نکل کر آیا ہوں، بڑی زیادہ اجرت پر تیز رفتار کشتی مل گئی۔ میں یہ خبر دینے آیا ہوں کہ رابن، اس کے آدمی اور 7 لڑکیاں موت کے خطرے میں ہیں۔ مردوں کی ہمیں فکر نہیں، لڑکیوں کو بچانا لازمی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ سب جوان ہیں اور چنی ہوئی خوبصورت لڑکیاں۔ مسلمان کا جو حال کر رہے ہوں گے اس کا تصور آپ کر سکتے ہیں۔ ہمیں یہ قربانی دینا پڑے گا، اگسٹس نے کہا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے
رابرٹ نے کہا کہ مسلمان ان لڑکیوں کے ساتھ اچھا سلوک کر کے ہمارے خلاف جاسوسی کے لیے استعمال کرنے لگے۔ بہرحال ہمارا یہ فرض ہے کہ انہیں کیس سے آزاد کرائے۔ میں اس کے لیے اپنا آدھا خزانہ خرچ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ لڑکیاں صرف اس لیے قیمتی نہیں کہ یہ لڑکیاں ہیں، جاسوس نے کہا، وہ دراصل تربیت یافتہ ہیں۔ اتنے خطرناک کام کے لیے ایسی لڑکیاں ملتی ہی کہاں ہیں۔ ان لڑکیوں کو ہم نے زیر کثیر صرف کر کے حاصل کیا، پھر ٹریننگ دی اور انہیں بڑی محنت سے مصر اور عرب کی زبان سکھائی۔ ایک ہی بات 7 تجربے کار لڑکیوں کو ضائع کرنا عقل مندی نہیں۔ کیا تم اعتماد سے کہہ سکتے ہو کہ لڑکیوں کو ایوبی کے کیمپ سے نکالا جا سکتا ہے؟ اپٹس نے پوچھا۔ جی ہاں، جاسوس نے کہا، نکالا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے غیر معمولی طور پر دلیر اور پختہ کار آدمی ضرورت ہے، مگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ 1-2 دنوں تک رابن اور اس کے 4 آدمیوں اور لڑکیوں کو قاہرہ لے جائیں۔ ہمیں ہر قیمت پر ان لڑکیوں کو واپس لانا ہے، ایمریک نے گرج کر کہا۔ اس پر بیریا روم میں جو بیتی تھی، اس کا وہ انتقام لینے کو پاگل ہوا جا رہا تھا۔ وہ سلیبیوں کے متحدہ بیڑے اور اس بیڑے میں سوار لشکر سپریم کمانڈر بن کر اس امید پر گیا تھا کہ مصر کے فاتح کا سہرا اس کے سر باندھے گا، مگر سلطان ایوبی نے اسے مصر کے ساحل کے قریب ہی نہ جانے دیا۔ وہ جلتے ہوئے جہاز میں زندہ جل جانے سے بچا تو طوفان نے گھیر۔ مسلمانوں کی خلافت کو ہم نے عورت اور شراب سے 3 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ ان میں احتیاط نہیں رہا، وہ عیش و عشرت میں غرق ہوتے جا رہے۔ صرف 2 آدمی ہیں جو اگر زندہ رہے تو ہمارے لیے مستقل خطرہ بنے رہیں گے، ایک نور الدین زنگی اور دوسرا صلاح الدین۔ اگر ان دونوں میں سے ایک بھی زیادہ دیر تک زندہ رہا تو ہمارے لیے اسلام کو ختم کرنا آسان نہ ہوگا۔ اگر صلاح الدین ایوبی نے سوڈانیوں کو بغاوت دبا لی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس حد سے زیادہ خطرناک، جس حد تک ہم اسے سمجھتے رہے ہیں۔ مسلمانوں میں تفرقہ اور بے اطمینانی پھیلانے کے لیے ہمیں ان لڑکیوں کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے کامیاب تجربوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ دیر مسلمانوں کی کمزوریوں کے متعلق باتیں ہوئیں، پھر لڑکیوں کو آزاد کرانے کے عملی پہلوؤں پر غور ہوا۔ آخر یہ طے پایا کہ 20 نہایت دلیر آدمی اس کام کے لیے روانہ کی جائیں اور وہ اگلی شام تک روانہ ہو جائیں۔ اس وقت 4-5 کمانڈروں کو بلایا گیا، انہیں اصل مقصد اور مہم بتا کر کہا گیا کہ 20 آدمی لیکن یہ آدمی 100% قابل اعتماد ہونے چاہیے۔ اپٹس نے کہا، آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، ایک کمانڈر نے کہا کہ ہماری فوج میں ایسے سپاہی بھی ہیں جنہیں ہم نے جیل خانوں سے حاصل کیا، یہ ڈاکو، چور اور رہزن تھے، انہیں بڑی بڑی لمبی سزائیں دی گئی۔ ہم نے ان سے بات کی تو وہ ہوش و خروش سے فوج میں آ گیا۔ آپ کو شاید یہ معلوم کر کے بھی حیرت ہو کہ ناکام حملے میں ان سزا یافتہ مجرموں نے بڑی بہادری سے کئی جہاز بچائے ہیں۔ میں لڑکیوں کو مسلمانوں سے آزاد کرانے کی مہم میں ایسے 3 آدمی بھیجوں گا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ مسلمانوں میں عیش و عشرت کا رجحان بڑھ گیا اور احتیاط ختم ہو رہا تھا۔ عیسائیوں نے مسلمانوں کو اخلاقی تباہی تک پہنچانے میں ذہنی عیاشی کا ہر سامان مہیا کیا۔ صبح تک 20 انتہائی دلیر اور ذہین آدمی چن لیے گئے۔ ان میں ماریوس بھی تھا جسے روم کے جیل خانے سے لایا گیا تھا، اس جاسوس کو جو ڈاکٹر کے بیروق میں سلطان ایوبی کے کیمپ میں رہا اور فرار ہو آیا تھا۔ اس کمانڈر پارٹی کا کمانڈر اور گائیڈ مقرر کیا گیا۔ اگر رابن اور اس کے 4 ساتھیوں کو بھی آزاد کرائے جا سکے تو کرا لینا، ورنہ ان کے لیے کوئی خطرہ مول لینے کی ضرورت نہیں۔ دوسرا مشن تھا صلاح الدین کا قتل۔ اس پارٹی کو کوئی عملی ٹریننگ نہ دی گئی، صرف زبانی ہدایات اور ضروری ہتھیار دے کر اسی روز ایک کشتی میں ماہی گیروں کے بیس میں روانہ۔ جس وقت یہ کشتی اٹلی کے ساحل سے روانہ ہوئی، صلاح الدین ایوبی سوڈانیوں کی بغاوت کو مکمل طور پر دبا چکا تھا۔ سوڈانیوں کے بہت سے کمانڈر مارے گئے تھے یا زخمی ہو گئے اور بہت سے سلطان ایوب کے دفتر کے سامنے کھڑے تھے۔ انہوں نے ہتھیار ڈال کر شکست اور سلطان ایوبی کی اطاعت قبول کر لی۔ سلیبیوں کو شکست دینے میں اس کے نظام جاسوس نے بہت کام کیا تھا، بلکہ یہ دونوں کامیابیاں جاسوسی کے نظام کی ہی کامیابیاں۔ سلطان ایوبی کو جیسے اچانک کچھ یاد آ گیا، اس نے علی بن سفیان سے کہا، علی، ہمیں ان جاسوس لڑکیوں اور ان کے ساتھیوں کے متعلق سوچنے کا وقت ہی نہ ملا۔ وہ ابھی تک ساحل پر قیدی کیمپ میں ہیں، ان سب کو فوراً یہاں لانے کا بندوبست کرو اور تہ خانے میں ڈال دو۔ میں ابھی پیغام بھجوا دیتا ہوں، علی بن سفیان نے کہا، ان سب کو یہاں پیرے میں بلوا لیتا ہوں۔ سلطان، آپ شاید 7ویں لڑکی کو بھول گئے۔ سوڈانیوں کے ایک کماندار بالیان کے پاس تھی، اس لڑکی سے جاسوس اور بغاوت کا انجام ہوا تھا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ بالیان ان کمانداروں میں نہیں جو باہر موجود ہیں اور زخمیوں میں بھی نہیں، وہ مرے ہوئے میں بھی نہیں ہے۔ مجھے شک ہے 7ویں لڑکی کا نام فخر مصری نے موبی بتایا تھا، بان کے ساتھ کہیں روپوش ہو گئی ہے۔ اپنا شک رفع کرو علی، سلطان ایوبی نے کہا، یہاں مجھے اب تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ بالیان لاپتہ ہے تو پیرے روم کی طرف نکل گیا ہوگا، لیبیوں کے سوا اسے اور کون پناہ دے سکتا ہے؟ ہر حال میں ان جاسوسوں کو تہ خانے میں ڈالو اور اپنے جاسوس فوراً تیار کر کے
سمندر پار بھیج دو۔ ہے ہم ایمان فروشی کو روک لیں گے۔ سلطان محترم سلار نے کہا ہم مایوس نہیں، صرف دو مفتوحوں سے بچو میرے عزیز رقیبوں۔ سلطان ایوبی نے کہا مایوسی اور ذہنی عیاشی، انسان پہلے مایوس ہوتا ہے پھر ذہنی عیاشی کے ذریعے راہ فرار اختیار کرتا ہے۔ اس دوران علی بن سفیان جا چکا تھا۔ اس نے ذرا ایک قاصد بحیرہ روم کے کنارے اس پیغام کے ساتھ روانہ کر دیا کہ رابن اور اس کے 4 ساتھیوں لڑکیوں کو گھوڑوں یا اونٹ پر سوار کر کے 20 محافظوں پیرے میں بھیج۔ قاصد کو روانہ کر کے اس نے اپنے ساتھ 6-7 سپاہی اور کماندار بالیان کی تلاش میں نکل گیا۔ اس نے ان سوڈانی کمانڈروں سے جو باہر بیٹھے تھے بالیان کے متعلق پوچھ لیا تھا۔ سب نے کہا تھا کہ اسے لڑائی میں کہیں بھی نہیں دیکھا گیا تھا۔ ان خادماؤں نے بتایا کہ بغاوت سے پہلے اس کے پاس ایک فرنگی لڑکی آئی تھی جو غیر معمولی طور پر خوبصورت اور ہوشیار تھی۔ بالیان اس کا غلام ہو گیا تھا۔ بغاوت ایک روز بعد جب سوڈانیوں نے ہتھیار ڈال دیے تو بالیان رات کے وقت گھوڑے پر سوار ہوا، دوسرے گھوڑے پر اس فرنگی لڑکی کو سوار کیا اور معلوم نہیں دونوں کہاں روانہ ہو۔ ان کے ساتھ 7 گھوڑ سوار تھے۔ حرم کی لڑکیوں کے متعلق بوڑھوں نے بتایا کہ وہ گھر میں جو ہاتھ لگا اٹھا کر چلی گئی۔ علی بن سفیان وہاں سے واپس ہوا تو ایک گھوڑا سر پر دوڑتا ہوا آیا اور علی بن سفیان کے سامنے رکا۔ اس پر فخر مصری سوار تھا۔ کود کر گھوڑے سے اترا اور ہانپتی کانپتی آواز میں بولا میں آپ کے پیچھے آیا ہوں۔ میں بھی اس بالیان اور کافر لڑکی کو ڈھونڈ رہا تھا۔ میں ان سے انتقام لوں گا جب تک ان دونوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل نہیں کروں گا مجھے یقین اور چین نہ آئے گا۔ میں جانتا ہوں وہ کدھر گئے ہیں۔ میں نے ان کا پیچھا کیا لیکن ان کے ساتھ 7 مسلح محافظ ہیں۔ میں اکیلا تھا۔ وہ بحیرہ روم کی طرف جا رہے ہیں مگر عام راستے سے ہٹ کر جا رہے ہیں۔